سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وسلم اما بعد کیونکہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ چند ساعتوں کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ کی یاد کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ کے ذکر کے تو بے شمار انعامات ہیں، بے شمار انعامات ہیں دنیا و آخرت کے اندر. دو انعام اللہ نے جو ذکر کرنے والوں کو عطا فرمائے ہیں، ایک دنیا کے اندر ایک آخرت کے اندر. دنیا میں یہ انعام عطا فرماتے ہیں اللہ پاک ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کو کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو رونق بخشتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دنیاوی نام ہے جو حدیث میں آیا. اور آخرت کا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیتے ہیں، نور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ دو انعام ہیں جو اللہ نے اپنے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کو نصیب فرمائے ہیں. دنیا کے اندر چہرے میں رونق پیدا ہو جانا آدمی کے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. چہرے ہی سب سے بڑی چیز ہے انسان کے جسم کے اوپر. اداس بھی ہوتا ہے چہرہ، ہنستا بھی ہے چہرہ، اور ہر رنگ جو ہے چہرے پہ انسان کے نظر آتے ہیں. چہرے کی بناوٹ کے لیے اور حسن کے لیے انسان بہت سے لوازمات کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں. کسی طرح اپنے چہرے کو حسین بنائیں، خوبصورت بنائیں، اور اس پر لوگ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، شیشوں کو بھی خریدتے ہیں، چہرے میں طرف ہر وقت توجہ بھی رکھتے ہیں کہ میرا چہرہ بہت حسین ہو جائے اور لوگ اس کو حسین سمجھیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کیا خوبصورت انتظام فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چہرہ خوبصورت کر دوں. کسی قسم کو اس کو بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک اس میں حسن اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں چہروں پہ. اور یہ کہانی نہیں، ایک حدیث بھی ہے. اور الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ایسے اللہ والے گزرے ہیں، خود ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ کثرت ذکر تو ان کی خوراک تھی. تو الحمدللہ ایسے ان کے چہرے چمکتے تھے نور سے کہ ایک نہیں کئی واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں میں سلسلے کے، کہ الحمدللہ چہرے کو دیکھتے ہی کافر مسلمان ہو جاتا تھا. اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ بیچاروں چہرے میں کیا کچھ بھی نہیں، نہ پیٹ میں کھانا ہوتا تھا، نہ کوئی نرشمنٹ ہوتی تھی، نہ کوئی سیب کھاتے تھے، نہ کوئی انگور کھاتے تھے، نہ کوئی کیلا کھاتے تھے.
روٹی بھی کبھی نصیب ہوگی تو سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا لی. مجھے یاد ہے کہ بڑا اچھا واقعہ ہے کہ حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ سلسلہ نقشبند کے عجیب و غریب بزرگوں سے ہیں، جن کا آج عرب اور عجم کے اندر نقشبند سلسلہ آپ کو پھیلتا نظر آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لی ہے، آپ حضرات بھی انہی کی وجہ سے جمع ہیں یہاں، کہ پوری دنیا میں ان کے، ہندوستان، پاکستان، عرب، پورے کونے کونے کے اندر اللہ نے ان کے ذکر کو پھیلا دیا. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ. تو واقعہ حضرت صاحب بھی سناتے تھے کہ ہم جب حضرت کی مجلس میں جاتے تھے ذکر کے لیے، تو یہ اہتمام تھوڑا ہوتا تھا جیسے آج ہم آ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ آسائش ہے اور سب کچھ ہے. تو فرماتے کہ ہم تقریباً 150 میل کا سفر جو پیدل کرتا تھا میں، حضرت فرماتے ہیں، اور ہمیں حکم یہ تھا کہ جب تم چلو اپنے گاؤں سے، میرے گاؤں میں آنے لوگوں ذکر کے لیے، صرف ذکر کے لیے، اندازہ لگائیں. تو حضرت فرماتے ہیں ہمیں حکم بھی یہ تھا، تو پہلی روٹی کچھ نہیں ہمارے کھانے کے لیے، پھر حکم بھی یہ تھا کہ راستے میں کسی سے روٹی نہیں کھانی، ایسی ہی آنا ہے تمہیں. حضرت خود فرماتے تھے. تو کہتے ہم سفر کرتا تھا میں، تو کبھی ایسا ہوتا کہ چنے اپنے باندھ لیتا تھا میں، اور ساتھ ایک دفعہ فرمایا کہ وہ چنے بھی جو تھے وہ باندھنا بھول گیا میں جلدی کے اندر، اور سفر اختیار کر لیا پیدل. کہاں 150 میل کا سفر، ایک دیہات سے چلنا، پھر کچی زمینیں، بیچ میں پھر دریا آنا، دریا کو عبور کرنا. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو کیسی ہمت دی تھی. کیا تھا؟ صرف اللہ کے نام کی محبت تھی. آج ان کے نام زندہ ہیں کہ ایک اس ملک کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے ہم آج حضرت کا قصہ کر رہے ہیں. کیسی ارواحیں خوش ہوں گی اور کتنا ثواب ہی ان کو جائے گا جو ہم پڑھیں گے. کمائیں دنیا انہوں نے آخرت کمائی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں رات آئی سفر کرتے ہوئے، تو مسجد میں چھوٹی سی مسجد دیہات کی تھی کوئی، وہ نظر آئی، اس میں نماز پڑھی. تو اس میں دیے جلتے ہیں. آپ کو دیکھو کہ ہمارے دیہات کی مسجد میں آٹا جو ہوتا اس کو گوند کے اس کے اوپر دیا لگا دیتے ہیں. تو وہ پانی بتی سے لگی ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. وہ نیچے ہوتا ہے، وہ آٹا ہوتا ہے جس پہ وہ لگا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، تو اب میں سوچ رہا یہ تھا کہ یہ جب دیا بند ہو تو یہ کچا آٹا جو ہے میں کھاؤں، پھر کچھ میرے پیٹ میں کچھ اندر جائے. اس کا انتظار کرتا رہا میں پوری رات. تو پھر کہتے وہ صبح ہی ہو گئی. تو پھر ہم آگے سفر شروع کیا، کیونکہ جمعرات کے حلقے میں ہم نے شامل ہونا تھا. آگے بات بتا رہا ہوں اللہ والوں کی. آپ ان کے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن چہرے ان کیسے چمکتے تھے کہ الحمدللہ کافر بھی دیکھ کے ان کا مسلمان ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں ہم پہنچے، تو میں سفر کرتا کرتا پہنچا. تو دوسرے دن تھا، لنگر ہوتا تھا حضرت کا. تو اس دن جو لنگر تھا، درویش ٹھہرے وہاں پر آ کے سارے. تو سب کا جو تھا الحمدللہ بھی شور سمجھ گیا کہ آج حضرت جو ہے وہ گوشت دے رہے ہیں، کھانا گوشت کا سالن ہے آج لنگر میں. تو کہتے کرامت بتا رہے تھے اپنے حضرت کی، حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کی. کہتے بڑے درویش بڑے خوش کہ بھائی آج حضرت کی طرف سے بھی لنگر اچھا ہے گوشت والا. دیکھیں کتنا فرق ہے ہمارے ان لوگوں میں. تو وہی جو سامنے آیا گوشت تو کچھ نہیں تھا، وہ تو ساگ کے پتے تھے. ساگ سمجھتے نا جو اسپنچ کہتے ہیں، وہاں تو ساگ تھا اور کچھ. تو لوگ بڑے حیران ہو سارے، کبھی درویش بھی، کیونکہ پتہ تو یہ چل رہا تھا کہ ہمیں گوشت ملے گا آج. تو حضرت تک یہ بات پہنچی. حضرت فضل قریشی تو آئے تشریف لائے، کہتے کیا آپ گوشت کھانا تھا؟ اچھا. کہنے حضرت ہم نے تو نہیں کھانا تھا، ہم نے سنا تھا آج آپ جی بنا رہے ہیں. پوری جماعت تھی. کہتے گوشت تو ہی بنایا، کھاؤ نا اس کو. فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے وہ ساگ کھایا تو بالکل وہ قورمے کا مزہ تھا. وہ ساگ ہی نہیں رہا، وہ قورمہ بنا ہوا تھا. دیکھنے میں وہ ساگ نہ جاتا تھا، اور کھانے میں سارے بوٹی جیسے قورمے کی بوٹی آدمی کھاتا ہے. تو ایسے لوگ تستے تھے بھائی، گوشت کی بوٹی کو لوگ تستے کہ مہینے کس، یہ نہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے،
اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیچا ہوا تھا ان لوگوں نے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کی بات ہے سبحان اللہ، ان کے چہروں پہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کیا رونق سے مراد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. رونق سے یہ نہیں، رونق سے مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے گواہی دیتے ہیں، ان کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ بخشا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے. اتنے دنوں کے بھوکے ہوتے ہیں جو آدمی جا کے بیٹھتا ہے تو چہرے کی عجیب رونق خوبصورت نظر آتی ہے. تو یہ ذکر کا ایک اللہ پاک نے ایک بڑا انعام اللہ پاک نے دیا ہے، ایسا ذکر کرے. یہ ذکر کیسا ہوتا ہے جس پہ چہرے کی رونق آ جائے؟ اس ذکر کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا پڑتا ہے. ذکر جب گناہوں کو چھوڑ کر آدمی کرتا ہے تب ذکر کو ایسا کرے کہ جب اس میں گناہ بھی نہ ہو، گناہ ملوث نہ ہو، تو الحمدللہ خود بخود وہ ذکر جو ہے اس میں رونق دینا شروع کر دیتے ہیں انسان کے چہرے بدل جاتے ہیں. ہاں اب گناہ ہی ہو رہے ہیں ساتھ میں تصویر مارتا رہے تو وہ کیا ہوگا؟ جس کا چہرے ہی ڈھانپا ہو وہ جتنا چاہے تصویر کر لے عورت وہ تو رونق آئے گی. تو یہ ہے کہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے گناہوں سے بچنا ہے آدمی نے، تسبیحات کا اثر اور ذکر کا اثر جب ہوگا جب گناہ ختم ہوگا. چہرے پر نور عورت کے جب آئے گا جب چہرہ چھپا ہوگا اور اس کے ساتھ ذکر کی تسبیحات ہوں گی. الحمدللہ ایسی عورتوں کو بھی چہرے نہیں دیکھ سکتے. ایسی خاتون تھی ایک پاکستان میں گجرات شہر ہے، تو ان کا چہرہ مشہور تھا الحمدللہ. اتنا جلال تھا ان کے چہرے پر، اتنا جلال تھا کہ اللہ اکبر. جب خواتین جاتی تھیں ان کے پاس ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، گجرات کی بات کر رہا ہوں پاکستان، ان کے چہرے کو جب دیکھتی تھیں تو الحمدللہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا آدمی کو. سبحان اللہ کیا خوبصورت تھی، اس میں سادگی بالکل فقیر عورت، لیکن اللہ کے یاد، اللہ کا ذکر چہرے کو ڈھانپا تھا انہوں نے اور ذکر کیا تھا. اللہ نے حیا عطا فرما دیا، رونق عطا فرما دیا. میرے بھائیو یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے انعام دے دیا کہ دنیا میں انسان چلتے پھرتے گواہی دیتا ہے. لوگ لڑنے آتے ہیں، اکثر دیکھا ہے کہ ایسے اللہ والوں کو شکایت لگتے ہیں یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، خود دیکھتے ہیں کون ہے، جا کے ٹھیک کرتے ہیں. ہوتا کیا کہ جب وہ لڑنے کے لیے جاتا ہے اور پہنچتا ہے تو وہ خود ہی جا کے مرید ہو جاتا ہے اس کے. وہ کہتا ہے یار تم بکواس کرتے ہو، تو آدمی بہت ہے ہی نہیں ایسا آدمی، وہ جھوٹا لگتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ایسا، وہ تم کہہ ہی نہیں سکتا یہ بات، تم بالکل بکواس کرو. الٹی اس کی مصیبت آتی ہے جو بیچارہ ایسی باتیں کرتا ہے بیٹھ کے. خود میں نے اپنے حضرت کی مجلس میں ایسی چیزیں دیکھی. اتنے لوگ آتے تھے بعض دفعہ لڑنے کے لیے حضرت سے کہ یہ مسئلہ آپ نے ایسی کیا ہے فلاں کی ہے، اور جب آ کے بیٹھتے تھے تو الحمدللہ وہیں عاشق ہو جاتے تھے حضرت کے. حالانکہ حضرت نے کوئی بات بھی نہیں کرنی ہوتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ ایسی چہروں میں رونق لاتے دیتا ہے. کس چیز سے؟ اللہ کے نام سے. بہت بڑا نام ہے. اور دوسرا انعام جو آخرت کا ہے، جیسا انسان جب اب جاتا ہے اس کے چہرے پہ کیا آ جاتا ہے؟ نور آ جاتا ہے. نور وہ کیا ہوتا ہے کام مرنے کے بعد؟ وہ نور کیا کام ہوتا ہے الحمدللہ اس میں؟ جس وقت انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد سارے اندھیرے اندھیرے ہیں. قبر کا اندھیرا ہے، حشر کا اندھیرا ہے، پلسرات کا اندھیرا ہے، سارے اندھیرے ایسے اندھیرے ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا وہ اندھیرا ہے. تو وہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ روشنی کی ضرورت ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنہوں نے دنیا کے اندر گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کا ذکر کیا ہوگا تو پہلی منزل سے، موت ہی کی منزل سے الحمدللہ ان کے لیے روشنی لگ جاتی ہیں، روشنی دینا شروع ہوتی ہے. ان کے چہرے سے چمکتے ہیں. ربنا اتم لنا نورنا قرآن کہتے ہیں. اپنے نور کے سائے کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گے. ساری دنیا چیخ رہی اندھیرے ہوں گے لیکن اپنے نور کے سائے میں چل رہے ہوں گے. ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کا ذکر کرنے، ایسے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جو گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے. ایسے ہیں لوگ بھائی ذکر بھی کر رہے ہیں، 10,000 تسبیح کر رہے ہیں، 50,000 تسبیح کر رہے ہیں، خوب زور بھی لگا رہی ہیں اور لگا رہے ہیں. ایسے اور مرد ہیں، شوق ہے، کرتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، عمل نہیں سی ہوتا. تو کیا ہے؟ وہ کھڈے میں چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. جب اللہ نے ایک توفیق دے دی ہے تو اس کو دیکھیں، دونوں چیزیں انسان حاصل کرے. گناہوں کو ترک کرنے کے بعد فوراً یہ دونوں چیزیں انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد حج قبر میں جائے گا، اندھیرے قبر کے اللہ ذکر کرنے والوں کو نور ہی نور کر دیتے ہیں. اس کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا جو عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. سب سے زیادہ
بتائیں کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. تو وہاں روشنی، حشر کے میدان اندھیرا ہوگا وہاں روشنی، قیامت میں روشنی، پرصراط میں روشنی. ذکر والے تو بھاگے چلے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والے جب قبر سے اٹھیں گے تو 14ویں کی رات کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. حشر میں جائیں گے قیامت میں تو ان کے چہرے 14ویں کی طرح چمک رہے ہوں گے. جس مقام پہ گزریں گے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آفتاب اور چاند نکلے ہوئے ہیں. لوگ حیران ہوں گے یہ کون لوگ ہیں. بتایا جائے گا یہ دنیا کے اندر گناہوں کو ترک کرتے تھے، نافرمانی کو چھوڑتے تھے اور اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. میرے بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق بھی دے اور گناہوں کو ترک کرنے کی بھی کوشش توفیق دے. کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ بتائیں کتنی اچھی چیز ہے، گارنٹی ملتی ہے دنیا کی اور آخرت کی بھی الحمدللہ. تو اس لیے یہ ہے نفس کو پہچانے. نفس انسان کو برباد کرتا ہے. نفس ایک ایسی خبیث چیز ہے کہ آسمان سے زمین پہ گرا دیتا ہے انسان ایک سیکنڈ کے اندر. نفس کو کنٹرول کرے. یہ جو سارا ذکر اذکار کا جو معاملہ ہے یہ نفس انسان کا کنٹرول ہو جائے کس طریقے سے. نہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں باتوں طرف نہیں جاتے. نفس کو کنٹرول کریں، شیطان کو سمجھیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. ہر چیز جو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے حکم کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس حکم پہ کھڑے رہیں، منمانی نہ کریں، اپنے مرضی سے نہ چلیں اور قانون پہ چلیں، آداب پر چلیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. مثال کے طور پر آپ اس سلسلے سے منسلک ہو گئے تو آپ کو اس کے آداب بھی آنے چاہیے. اس کے آداب کیا ہیں؟ کبھی آپ اس کے آداب ایک مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سمجھیں گے آپ ایک بس میں بیٹھ گئے ہیں، کسی سے تعلق جوڑ جائے شیخ سے تو اس کا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی بس میں بیٹھ گئے ہیں. تو بس میں جب آپ تو بیٹھ گئے ہیں تو بس کا جو ڈرائیور ہے وہ اپنی مرضی سے ڈرائیو کرے گا یا آپ کی مرضی سے کرے گا؟ جہاں وہ 40 کی سپیڈ رکھے گا 40 رکھے گا، جہاں 85 رکھے گا 50 رکھے گا، جہاں 30 رکھے گا 30 رکھے گا، جہاں رکے گا وہاں رکے گا. ایسے ہی کرتا ہے نا، جو چاہے گا سواری بٹھائے گا، جو چاہے گا نہیں بٹھائے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پیچھے. یہ ہے چیز جو اصل میں تصوف کی ہے. جہاں انسان اپنا پھوتی بنا اور دماغ کو پھرا وہ ایسا ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ٹھکانے ہی کچھ نہیں ہوتا. اپنی سب چیزیں ضائع کرتا ہے، سب چیزیں ضائع کرتا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے عقل کو دوڑاتا ہے، اپنے فیصلے کرتا ہے. کیونکہ وہ تو بس میں بیٹھ کے آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ڈرائیور کا ہاتھ پکڑیں گے، منہ پکڑیں تو ایکسیڈنٹ ہوئے گا اور کیا ہوگا. اس بس چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیں. جب آپ اور میں کسی اللہ والے سے جڑ جائیں تو سمجھیں ڈرائیور ہمیں مل گیا، اب بس چل رہی ہم تو خاموش بیٹھے رہیں. اسی کی مرضی سے جو کام چلنا ہے الحمدللہ چلتا رہنا ہے. کس وقت منع کیا؟ ذلیل و خوار ہوتا ہے انسان دنیا میں اور آخرت کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے دوستو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ذکر کریں. اللہ ذکر ہم سے کرا رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑی محنت آپ کرتے ہیں، صبح بھی بیٹھتے ہیں اشراق تک، شام کو بھی الحمدللہ آپ ہر مجلس میں شامل ہوتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، مردیں بھی عورتیں بھی ماشاءاللہ. لیکن التزام میں یہ کروں گا کہ اس ذکر کا نور حاصل کریں. صرف ذکر ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ذکر کا نور حاصل کریں. ذکر کا نور حاصل کرنے کے کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑیں. یہ کبھی ہوا ہے میں سوچیں آپ گناہ اور نیکی ایک اندھیرا ہے اور ایک کیا ہے؟ روشنی ہے. کبھی دنیا کی مثال ہی آپ اللہ نے پیدا کر دی. اس چاند یہ جو دنیا جیسے کیا ہے آپ یہ دیکھیں گے اللہ نے دنیا میں مثال دے دی ہے. دن اور رات دونوں میں جو فرق پیدا کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے؟ روشنی کرتی ہے. سورج کی روشنی کرتی ہے. تو روشنی آتی ہے تو کتنی اندھیری رات ہو سب چیز چمکنا شروع ہو جاتی ہے. کہیں رات رہتی ہے نہیں. اور جب روشنی جاتی ہے تو سارا جہان اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یا تو روشنی رہتی ہے روشن دن رہے گا یا رات رہے گی. دونوں چیزیں کبھی ساتھ ملتے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ سے دیں گے رات بھی آیا اور دن بھی ہے دونوں ملے ہوئے ہیں. کہیں ملتے نظر نہیں آئیں گے. اسی طرح کبھی بھی دوستوں کبھی یاد رکھنا کہ نیکی جو ہے اور گناہ یہ ساتھ نہیں ہو سکتے. کبھی نہیں ہوں گے. بہت بڑا یہ نفس کا دھوکہ ہے شیطان کا. ہمیں ایک چیز کو چھوڑنا ہی پڑنا ہے. اور جب اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دے دی تو ہم کیوں گناہوں کی طرف بھاگیں؟ کیوں نہ کوشش کریں؟ شیطان کا دھوکہ ہے کہ نہیں جی ہم تو ٹھیک ہے یہ کام کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے
ہم انعامات دیکھ رہے ہیں، اس کام کی طرف چلیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس کا نور ہی نہیں ہمیں مل رہا، کیونکہ ہم اس کے ساتھ گناہ کرے جا رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب ہوا جا رہا ہے. تو یہ ہے دین اسلام ہے، ہمارا سچا دین ہے. اس میں جو بھی قانون ہیں بڑے سچے بنے ہیں، پکے بنے ہوئے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. جتنی اب کوشش ہم ذکر کی کریں الحمدللہ، اتنی کوشش بھی کریں کہ اس کے بعد اس کے نور کو قابو رکھیں، تاکہ یہ قبر میں کام آئے، چہرے بھی نظر آئے. الحمدللہ رونق تو ہے انسان کے چہرے پر، چہروں کے اندر رونق آ جائے کہ لوگ دیکھیں چہرے کو، کہ پتہ چہرے دیکھ کے لوگ کہیں جی آپ کون سا عمل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کا اللہ کا ذکر کریں گے. لیکن اگر گناہ بھی ساتھ کرتے رہیں گے تو پھر تو چہرے کو رونق کی آئے گی، پھر تو وہ کون سا صابن، لیکس صابن ہے، کون سے صابن ہے، اسی پہ چھپ کے مارتے رہیں، سینٹ سرخی پاؤڈر عورتیں لگاتی رہیں پیسے خرید کے، تو وہ تو کوئی رونق نہیں آئے گی چہرے پہ. سرخی پاؤڈر کے پیسے جایا کریں گے. مرد جو ہیں وہ کریمیں لگاتے رہیں بیچارے، نئی نئی کریمیں اور نئی نئی چیزیں، لوشن نکلتے ہیں اور خوب لگا لوگوں کے باہر نکلتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ باب کون سی خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی ہے ہی نہیں، وہ تو دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو توفیق نصیب فرمائے کہ ذکر کریں اور ذکر کے ساتھ گناہوں کو بھی ترک کریں.